بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آج کا میرا ٹاپک پوئم نمبر 14 ہے فرسٹ ایئر کی، مائی نیبر فرینڈ بریتھنگ از لاسٹ بائی بابا بلّہ شاہ۔ ان کی بات کروں تو صوفیاء کرام اولیاء اللہ گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور برگزیدہ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ کرے اور ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ بڑی زبردست پوئم انہوں نے لکھی تھی، بڑی زبردست ان کی یہ کتھا تھی جس میں انہوں نے انسان کے مرنے کا احوال بیان کیا ہے اور خوف خدا ہمارے سامنے کیا کہ اس دنیا میں وہی کامیاب ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہے۔ ایک شخص جو کبھی بچہ تھا، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں آتا ہے، اور یہ رب کی دین ہوتی ہے جس کو وہ چاہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہے وہ موت دیتا ہے۔ اور ہر نفس نے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے پرند ہے، چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے، جو بھی زندہ چیز ہے اس کو موت آنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم سے پہلے بھی بے شمار قومیں ہزاروں سالوں پہلے اب دیکھ لیں اس دنیا میں جیتے جاگتے انسان موجود تھے، حیوان تھے، لیکن آج ان کی قبروں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ کچھ حال انسان کا بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کا یہ وقتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے اسے دیا گیا ہے۔ جان، جوانی، مال، دولت، یہ عمریں سارا کچھ رب اسے چھین لے گا۔ تو یہ چیز بابا بلّہ شاہ نے دیکھی ہے کہ ان کا جو قریبی دوست ہے اس کی موت کا وقت آ چکا ہے، اس کا اس دنیا میں جو رزق پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ اپنی آخری منزل کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ اور یہ جو موت کا منظر تھا، لوگوں کا ہجوم میں اکٹھا ہونا، پھر اس کا جنازے کی صورت میں گھر سے رخصت ہونا، یہ ساری باتیں دیکھ کے چیخو پکار، رونا دھونا، اور آخرت کی طرف اس کا سفر دیکھ کے بابا بلّہ شاہ کے دل میں بڑا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سما ہوتا ہے جو سب کو غمزدہ کر دیتا ہے، جو سب کو قبر کی یاد دلاتا ہے۔ یہ قبرستان نہ ہو، یہ رونا دھونا نہ ہو، یہ قبر کی طرف جانا نہ ہو، تو انسان اپنی دنیا میں اتنا مست ہے کہ اسے احساس ہی نہ ہو کہ کبھی ہم نے مرنا بھی ہے۔ تو اسی بات کو بابا بلّہ شاہ نے اس پوئم میں بھی بیان کیا ہے۔ میں اس پوئم کی آپ کو پیرافریز کراؤں گا، سمری کرواؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوئم کی جو امپورٹنٹ ڈیوائسز ہیں وہ آپ کو شیئر کروں گا۔ پہلے اس پوئم کا جو پیرافریز ہے، جو اس کا ٹیکسٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مائی نیبر فرینڈ، میرا جو نیبر کہتے ہیں جو ہمسایہ ہوتا ہے، نیئر ہوتا ہے، جو پاس ہوتا ہے، نیئر بائی فرینڈ، میرا جو ہمسایہ دوست ہے، بریتھنگ ہز لاسٹ، بریتھنگ از لاسٹ، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ واٹ شوڈ آئی ڈو، واٹ شوڈ آئی ڈو، او مجھے کیا کرنا چاہیے، واٹ شوڈ آئی ڈو، مجھے کیا کرنا چاہیے، او گاڈ، او خدایا، اغاسٹ افریڈ، او خدایا میں اغاسٹ، او خدایا میں ڈرا ہوا ہوں۔ تو میرا جو دوست ہے، میرا جو ہمسایہ دوست ہے، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور ربا میں کیا کروں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں، میں او گاڈ اغاسٹ، او خدایا میں ڈرا ہوا ہوں۔ ہی از ٹو لیو، ہی جو ان کا نیبر فرینڈ ہے، یہ جو نیبر فرینڈ جو who is taking his last breath, he is to leave، وہ جانے لگا ہے، now can't remain، اب جس کا وقت پورا آ جائے پھر وہ رہ نہیں سکتا، پھر رب کی جیسے مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ کانٹ ریمین، اب وہ باقی نہیں رہے گا۔ کمپینینز ریڈی ٹو کیچ دا ٹرین، جتنا مرضی آپ کا دوست یار، جتنا مرضی آپ کا قریبی ہو، جتنا مرضی آپ کا پیار کرنے والا ہو، لیکن جیسے اس کی ڈیتھ ہونی ہے، اس کے ساتھ اس کے جو دوست ہوں گے، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوں گے، جو اس کے بہن بھائی ہوں گے، وہ سارے اس کی ٹرین پکڑنے کے لیے تیاری میں لگ جائیں گے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں رکھتا لاش کو، گھر میں جو قدر ہے وہ زندہ انسانوں تک ہی ہے، مرنے کے بعد کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنے پیاروں کو اپنے گھر میں رکھا جائے۔ کمپینینز فرینڈز جو ہے ریڈی، وہ ریڈی ہے ٹو کیچ دا ٹرین، وہ ٹرین کو کیچ کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اس کی ٹرین مطلب جو اس کا آخرت کا سفر ہے، اس آخرت کے سفر کی تیاری کے لیے سارے ریڈی ہیں۔ قبر وغیرہ بنوانی ہے، قبر کھدائی کروانی ہے، پھر
باقی جو ساز و سامان کا بندوبست کرنا ہے یہ سارا ساز و سامان کے بندوبست پہ لگ گئے ہیں. واٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ اغاسٹ، واٹ شوڈ آئی ڈو، میں کیا کروں، او گاڈ او خدایا اغاسٹ میں افریڈ میں ڈرا ہوا ہوں. کل جو میرے اپنے تھے، کل جو میرے ساتھی تھے، کل جو میرے بہن بھائی تھے، کل جو میرے دوست تھے، آج سارے مجھے چھوڑ کے میری آخرت کی تیاری میں لگ گئے ہیں، مجھے قبر میں اتارنے کی تیاریوں میں شروع ہو گئے. آن ایوری سائڈ، ہر سائڈ پہ، ہر طرف ڈی کیمپنگ ٹاک، ڈی کیمپنگ، ڈی کیمپنگ لیو کرنا، ڈپارٹ کرنا، رخصت ہونا، ٹاک ہر طرف رخصتی کی بات ہے. موت کی، آپ جس جگہ پہ فوتگی میں بھی جاتے ہیں تو ہر طرف رخصت، اسی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. ڈی کیمپنگ ٹاک، رخصتی کی باتیں چل رہی ہیں. ایٹ ایوری پلیس، ہر جگہ پہ. اور شریکس ان سٹاک، شریکس جو چیخو پکار ہے، کرائز ہے، ان سٹاک، سٹاک گیدرنگ کو کہتے ہیں، مجمع کی صورت میں چیخو پکار اٹھ رہی ہے. واٹ شوڈ آئی ڈو، او خدایا میں کیا کروں، او گاڈ او خدایا اغاسٹ میں، اغاسٹ افریڈ میں ڈرا ہوا ہوں. فلیئر اپ فلیمز، فلیئر اپ، فلیئر اپ اٹھ رہے ہیں، فلیئر اپ فلیمز، فلیئر اپ اٹھ رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں. فلیئر اپ فلیمز، فلیمز کہتے ہیں آگ کو. فلیئر اپ برن بھی ہے، فلیئر اپ بلیز بھی ہے، بی ایل اے زیڈ ای بلیز، بھڑک رہے ہیں. فلیمز فائر، آگ کا شعلہ جو ہوتا ہے، تو آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں. ان ہرٹ، دل میں، ٹو ہائٹ، ہائٹ بلندی تک، کہ آگ کے شعلے، شعلے جو خوف کے شعلے ہیں، جو غم زدہ ہونے کے شعلے ہیں، جو درد کے شعلے ہیں، دل میں بڑی اونچائی، بڑی حد تک اڑ رہے ہیں، بڑی حد تک اٹھ رہے ہیں. آگ کے شعلے میں دل میں بھڑک رہے ہیں. فار ویزیبل از ناٹ چارمنگ سائٹ، چارمنگ ہیپی، چارمنگ ڈیلائٹ، خوشی والا کوئی بھی سائٹ سین، کوئی بھی آگے پیچھے مجھے کوئی خوشی والا سین نظر نہیں آ رہا. ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ہر طرف غم و غصہ، ہر طرف ڈر پھیلا ہوا ہے. چارمنگ سائٹ نظر نہیں آ رہا کچھ کسی جگہ پہ بھی. واٹ شوڈ آئی ڈو، او میں کیا کروں، او گاڈ او خدایا اغاسٹ میں ڈرا ہوا ہوں. وداؤٹ ہز لو، تو ہز دیکھیں کیپٹل ہے، اپنی آپ بک میں چیک کریں تو آپ دیکھیں ہز کیپٹل لکھا ہوا ہے. تو جب بھی ہز ہو گیا، ہم ہو گیا، یہ ایچ کیپٹل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو وداؤٹ ہز لو، اس کے لو کے بغیر، اس کے پیار کے بغیر، اس کے مطلب اللہ تعالیٰ کے، وداؤٹ اللہ لو، اللہ تعالیٰ کے پیار کے بغیر. بلا ان لاس، بابا بلا جو ہے اپنے آپ کو ریفر یوز کرتا ہے، کہتے ہیں کہ بلا ان لاس، لاس اگر رب کا پیار نہیں ہے بلے کے پاس تو بلا ان لاس، تو بلا بڑا لاس میں، بڑا نقصان میں ہے. کین ہارڈلی ڈویل، ہارڈلی بمشکل، ڈویل کہتے ہیں لیو گزارا کرنا، ڈویل لیو، کین ہارڈلی ڈویل بڑا بمشکل اس کا گزارا ہے. ہیئر یہاں پہ بھی، اور اکراس، اکراس آگے بھی، یہاں پہ بھی اور آگے بھی اس کا گزارا بڑا مشکل ہے. تو یہاں پہ بھی اور آگے بھی مطلب اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق نہیں ہے، تو آپ کی یہ دنیا بھی بری ہے، آپ کی آخرت بھی بری ہے. یہ دا کین ہارڈلی ڈویلو ہیئر اینڈ اکراس، یہاں پہ بھی اس کا گزارا بڑا مشکل ہے، آگے بھی دنیا میں بھی اس کا گزارا بہت مشکل ہے، اور آگے بھی بڑا مشکل ہے. واٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ اغاسٹ، او خدایا میں کیا کروں، اغاسٹ میں ڈرا ہوا ہوں. یہ اس پوئم کا پیرافریز، اس پوئم کی سمری، اس پوئم کی ڈسکرپشن تھی. ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں اس کا ٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. آسان سی پوئم ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. اس کے پیپر پوائنٹ آف ویو کی بات کروں تو کوشچن کے لیے اس کی سمری لازمی پیپر میں ریپیٹ ہوتی ہے. اکثر اس کا کانٹیکسٹ آتا ہوتا ہے کہ سینٹرل میسج اس کا کیا تھا، تھیم اس کا کیا ہے. یہ پوئم رائٹر لکھا ہے تو اس کا بیہائنڈ دا سین، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پرپز کیا ہے اس سب کے پیچھے اس نے پوئم لکھنے کے. تو آپ کو بتایا اس کا پرپز ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا پیار بڑھانا، اللہ تعالیٰ کے لیے خوف پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا اپنے دل میں. اور انسان کو یہ یاد آنی اور کرنی چاہیے، ہر ٹائم کرنی چاہیے کہ اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. سب کچھ یہیں پہ پڑا ہے، وہی جو اعمال اس نے دنیا میں کیے ہوں گے وہی اعمال اس کے آخرت میں اس کے ساتھ جائیں گے. یہ ان کا سینٹرل میسج ہے. تو جہاں تک اس کی لٹری ڈیوائسز کی بات ہے تو ڈیوائسز میں رائم ہے، آپ کو سننے والا آڈیٹری امیج ملے گا، ویژول امیجز ہے، میٹافر ہے، اور
ان لرننگ ڈیوائسز کی جو ڈسکرپشن ہے، میں آپ کو باقی جو بچے پوئم پیچھے سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے اس پہ الگ سے پوئم میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، کہ آپ کو میں نے جسٹ ڈیوائسز کی میں ویڈیو ہے جس میں نے ساری ڈیوائسز آپ کو بتائی ہے کہ کون سی ڈیوائس آپ کی پوئم میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ڈیوائس کیا ہوتی ہے، کس کس جگہ پر ریپیٹ ہو رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ اگر آپ اپنے ریفرنس کانٹیکس والے کوشچن میں لاسٹ میں ایڈ کرتے ہو تو اس کے پلس پوائنٹ ملتے ہیں، اس کے آپ کو اچھے نمبر ملتے ہیں اگر آپ اپنے پیپر میں ایڈ کرتے ہو۔ تو رائمنگ اسکیم لاسٹ اگست ریمین ٹرین، یہ اس پوائنٹ میں رائمنگ اسکیم ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی اور ریپیٹ ملتی ہے آپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو رائم کیا ہے، آڈیٹری امیج کیا ہے، ویژول امیجز کیا ہے، میٹافر کیا ہے، تو اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں ہر پوائنٹ کی ڈسکرپشن میں لنک دیتا ہوں۔ آپ اگر ڈیوائسز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس میں ایک ایک ڈیوائس کے بارے میں سارا کچھ سمجھایا ہوا ہے۔ آڈیٹری امیج سننے کا جو آپ کو آڈیٹری ڈیوائس ہے، شریکس ان سٹاکس، جس کا تعلق آپ کے کانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ شریکس ان سٹاک جو آپ کے پوائنٹ میں ریپیٹ بھی ہوا ہے یہ آڈیٹری امیج میں آئے گا۔ ویژول امیجز دیکھنے سے متعلق بے شمار پوائم میں مختلف آپ کو نظر آئیں گے جس میں آپ کو ایک سین نظر آتا ہے، تو تصویریں آپ کو کس کس جگہ پہ نظر آتی ہیں، میں نے ایک آپ کو اگزامپل کے لیے بتایا، نیبر فرینڈ بریتھنگ از لاسٹ، ایک نیبر فرینڈ جو اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایسے اپنی پوائم میں آپ اور جگہ پہ بھی دیکھیں کہ اس کی جگہ پہ آپ کو تصاویر نظر آتی ہیں۔ اور میٹافر کی بات کروں تو ہیز جو ہے ریفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، وداؤٹ ہز لو، اس کے پیار کے بغیر اس کو مطلب اللہ تعالیٰ کو ریفر کیا گیا، اس کا ریفرنس جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتا ہے، تو ہز جو ہے اللہ تعالیٰ کو طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس کو ہم میٹافر کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے یوز کیا گیا اسے۔ تو یہ اس پوئم کی ڈیوائسز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پوئم میں 4 5 7 8 10 ڈیوائسز جو بھی منیمم آپ کی پیپر میں ریپیٹ ہو سکتی ہیں، آپ کی پوئم میں ریپیٹ ہوتی ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں پھر ریپیٹ کر دوں، باقی پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچوں جس جگہ پہ آپ کی ڈیوائسز آئیں گی آپ نے بس انہی جگہ پہ مینشن کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے مینشن نہیں کرنا۔ جو ڈیوائس آپ کے پیپر میں ریپیٹ ہوگی آپ نے وہی مینشن کرنی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ شریکس ان سٹاک جو ہے، اب یہ شریکس ان سٹاک اگر آپ کا یہ سٹینزا پیپر میں آتا ہے، یہ والا سٹینزا پیپر میں آتا ہے، تو اس سٹینزا میں آپ دیکھیں گے آپ کی کون سی ڈیوائس ریپیٹ ہو رہی ہے، آپ نے صرف وہی کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے نہیں ریپیٹ کرنی، باقی آپ کا ان سٹینزا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سٹینزا آتا ہے، اگر آپ کو اس سٹینزا سے کوئی ڈیوائس آتی تو آپ مینشن کریں گے نیچے، نہیں آتی تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ریفرنس کانٹیکس والی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ ریفرنس کانٹیکس آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں جو ڈیوائسز ہے وہ آپ نے کیسے لکھنی ہے۔ باقی پھر بھی کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے بچوں کی مدد کرتا ہوں۔ کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ ضرور پوچھا کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔